اچھا، جو لوگ والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتے، سرکاری ملازمین کی تنخواہ کاٹنے کا سرکار نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ اب قانون بھی پاس ہو چکا اور اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہوا، لیکن غلط فہمی کہاں پیدا ہوئی؟ متعدد اخبارات تو ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ پیرنٹس کی طرف سے جب شکایتیں آئیں تو میں نے کراس چیک کیا، کچھ پورٹلز نے خبر چلائی کہ جموں کشمیر اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا، اب جو والدین کی دیکھ بھال نہیں کرے گا یا کسی وجہ سے الگ کر دے گا تو اس کی سیلری کٹے گی۔ بالکل خبر صحیح ہے، سیلری کٹے گی والدین کی اگر آپ دیکھ بھال نہیں کرتے، اور کتنی کٹے گی یہ بھی طے کر دیا گیا، اور وہ جو کٹی ہوئی تنخواہ ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گی یہ بھی طے کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ خبر جموں کشمیر میں اس طرح کی نہیں ہے، جموں کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ساری تفصیلات جو ہیں وہ باقی درست ہیں، لیکن جگہ کا نام غلط کچھ پورٹلز نے پڑھا جن کے میں نے اسکرین شاٹس اپنے پاس رکھے، اور یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ ویوز کے چکر میں آپ کہیں پر بھی مس انفارمیشن، اور وہ بھی اس طریقے سے پھیلائیں کہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی کو۔ ہوا یہ ہے کہ حیدرآباد تلنگانہ کے اندر، تلنگانہ جو سال 2013 میں بنا ایک اسٹیٹ ہے، 2010 سے 13 کے درمیان پیش رفت ہوئی، وہ تلنگانہ ریاست حیدرآباد کے اندر وہاں فیصلہ ہوا، ریونت ریڈی چیف منسٹر ہیں وہاں کے، ان کی سرکار نے قانون لایا کہ والدین کی دیکھ بھال نہ کرنے والے لوگ لاپرواہی اس کو مانا جائے گا اور تنخواہ کاٹی جائے گی، کٹوتی ہوگی۔ اب ہوگا کیا؟ ایک تو حکومت کے مطابق، قانون کے مطابق والدین اپنی پوری زندگی بچوں کی پرورش میں صرف کر دیتے ہیں، مگر بچے خود مختار ہونے کے نام پر یا سیلف ریلائنس ہونے کے نام پر وہ پیرنٹس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور قانون کا مقصد جو بزرگ والدین ہیں، معمر افراد ہیں، ان کا تحفظ اور مالی سہارا انہیں فراہم کرنا۔ 2007 میں مرکزی حکومت نے بزرگوں کے لیے قانون بنایا تھا، مگر اس میں مالی مدد کی حد 10,000 روپے تک محدود کی تھی، اور موجودہ قانون اس کو بدل دیا گیا ہے، اس گیپ کو پور کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک سماجی ذمہ داری کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اہم فیصلے کیا ہیں اس میں؟ پہلا، یہ قانون سرکاری ملازمین، پبلک سیکٹر اداروں یا پی ایس یوز اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرنے والے جو لوگ ہیں سارے ملازمین پر لاگو ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، پیرنٹس کو نظر انداز کرنے کی صورت میں جو ملازم ہے اس کی تنخواہ سے 15% پیسہ کاٹا جائے گا، یا 10,000 روپے کاٹ کر براہ راست پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے جس کو اس نے نظر انداز کیا ہے۔ پھر یہ والدین ضلع کلکٹر کے پاس شکایت درج کرا سکتے ہیں، جس پر 60 دن کے اندر تحقیقات مکمل کی جائے گی۔ اگر کسی فریق کو اس فیصلے پر اعتراض ہو تو وہ اسٹیٹ لیول پر جو بزرگوں کے لیے کمیشن بنا ہے اس سے رجوع کرے گا، جس کی سربراہی ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کرے گا۔ اپیل 45 دنوں کے اندر دائر کرنی ہوگی، اور کمیشن 60 دن میں اپنا فیصلہ بھی سنائے گا۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، ماں یا باپ دونوں میں مر جائے، تو والد یا ماں کو یہ ساری رقم ملے گی جو اکاؤنٹ میں بچوں کے کھاتے سے، یا سرکاری ملازم جو اس کے اولاد تھی اس کے اکاؤنٹ سے کاٹی ہوئی رقم جو ہے وہ پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی، تو پیرنٹس میں سے دونوں میں سے ایک کوئی مر گیا تو جو زندہ ہے وہ ان کو ملے گا، یعنی ماں مر گئی تو باپ کو، باپ مر گئی تو ماں کو۔ جبکہ دونوں اگر مر گئے تو مناسب ڈاکیومنٹس دیکھے جائیں گے، اس کی بنیاد پر کٹوتی ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد وہ پیسہ کٹنا بند ہو جائے گا ملازم کا۔ اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے مطابق یہ قانون محض سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک سماجی مداخلت ہے، جس کا مقصد خاندانی اقدار کو مضبوط بنانا ہے اور بزرگوں کی معیاری زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ فیصلے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کے لیے بھی، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی سب کا پیسہ کٹے گا اگر پیرنٹس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، کم از کم 10,000 یا 15% جو پیسہ ہے حکومت کی اس فرمان یا نئے قانون کے مطابق۔ تو یہ تلنگانہ کے اندر ہوا ہے۔ اس خبر کو جموں کشمیر کے ساتھ چھوڑ کر نہ پھیلائیں، مگر یہ ضرور ہے غور و فکر ہو سکتا ہے اس طرح کے قوانین پر، معاشرے کی یا مذہبی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں ان معاملات کو تو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کیا گیا ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد، لیکن جموں کشمیر میں نہیں بلکہ تلنگانہ کی اسمبلی میں قانون منظور ہوا ہے۔